محترم ناظرین، آئیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ یہ تیسرا پارٹ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کی قوم جب میلے پر گئی ہوئی تھی تو ان کے قوم جب میلے سے واپس آئی اپنے بت کدا کے اندر، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ کسی کے سر کو پھوڑ دیا، ہاتھ کو توڑ دیا اور آنکھ کو پھوڑ دیا، اور کلہارا بڑا بت جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے میں لٹکا دیا کہ او لوگو بڑے سے پوچھو جو جس کو تم بولتے ہو کہ یہ مشکل کشا ہے، پریشانی کو، دقتوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پوچھ لو جن کے کندھے میں کلہارا لٹکا ہوا ہے۔ تو اس واقعہ کو لے کر آئے ہیں، یہ تیسرا پارٹ ہے، ضرور مکمل سماعت فرمائے، اور چینل پہ نئے ہیں تو قاسمی اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو، پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی برا بھلا نہ کر سکتے ہیں، تو اس معبود سے بالکل بیزار ہو، اور تم اس سے بھی تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدن ہے، تراشا ہوا ہے، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس ہستی کو عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، پھر یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول العبث ہے، تم کو ساری عمر عبادت کرنے کی باوجود کوئی نفع نہ پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے، تو مجبوراً اس کے سردار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دیا۔ نمرود نے پیش کر دی وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کی، جس میں یہ طے پائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے، ہمیں آئے دن شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو جائے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہوئی، اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی، ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائے، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے، اور تھوڑی دیر محنت و مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائے تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو، شدید شعلہ مارتی ہو، تو اس وقت اس نوجوان کو اسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نکل نہ سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا، وقال تعالی احرقوا وانصروا آلہتکم الی آخر ترجمہ، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے، چلو جنگل چلے اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائے تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائے اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوا فی الجحیم ترجمہ، کہا انہوں نے کہ بتاؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چہار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس چہار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا۔ اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائے جائے، اور چہار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو، اونچائی اس کی 100 گز ہو۔ پس دیوار اسی حکم کے مطابق تیار ہوئی۔
بعدہو نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے، ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کرے۔ بادشاہ نمرود کے حکم کو پاتے ہوئے ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل کر بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر مشروف تھے کہ ابراہیم کیوں کر اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ اللعنہ نے اس کافر کو حکمت بتائی اور بولا کہ ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کا کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی۔ اس منجنیق کے معنی اردو زبان میں گوفن بھی ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے منجنیق نہیں بتائی تھی، بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس علیہ اللعنہ دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طور دوزخی واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھے، دشمن کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ علیہ السلام کو طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتو، تم اگر چاہتے ہو کہ اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوفن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا ان کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوفن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو، اس کو میں بھی کھینچوں، اگر وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن، میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی نہ دینے والا نہیں۔ پس 4000 آدمی مل کر اس کو گوفن کو کھینچتے، اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تمام آدمی مشرق و مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز نہ اٹھے گا۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتا دیتا ہوں، اگر ان کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوفن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ نہ کرے، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائے تو آسان ہوگا۔ پھر اس قوم کے 40 مرد عورت آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایک پر آگ پر ماروں اور آگ دریائے محیط میں ڈال دوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں اور جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تمہارا کیا مطلب؟ اے ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں، کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے ہے جس کا سارا عالم محتاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور جو جامع ناپاک نمرود مردود کا جو علیہ السلام کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست 16 زن تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کچھ بھی دقت نہیں پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے
اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اسی باغ میں بلبلیں ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم کو نظر آئی۔ ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتش میں نشیمن بنائے، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، یا نارو کنی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا ہم نے انہیں لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر ان میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا۔ اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا دیا، اور جس رسی سے حضرت کے پاؤں اور باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اس آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سرمو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے تعجب ہے، ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نہ معلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا۔ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے اللہ کریم کے کسی کو کوئی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے معجزہ رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جو رخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائے، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس بنفشی کے پھول رہے، اور نمرود علیہ اللعنہ ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا، اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع ہو گئی، اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے تکلیف نہ پہنچی، اور آپ تو گل ریحان کے بیج میں سارا درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت پر برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک کر مارنے لگا۔ بحکم خداوند پتھر جو مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی۔ اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربک، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا، ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ آیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرا اللہ بڑا بزرگ ہے، اس نے شدید شعلہ مارتے ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ کر رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا مردود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت متفکر رہنے لگا، اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہے اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اسی بات پر بھی خوف کرتا، اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی، اور پوری قوم میری دشمن ہو جائیں گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ، چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئی۔ پھر اس نے سب کو قربان کیا، پھر بولا کہ 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کی تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جہاں جو مال تیرے پاس ہے اس کا دبایا ہوا ہے، کسی کا دبایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ اے ابراہیم نے وہ بزرگ ہے، یہ سبب آتش پرستی کے پائے، اور اس طرح کی چند باتیں اس نے کہی۔
آگ ایک فرشتہ ہے جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا ہے.